العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واولادہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن حسین، نادی علی مظہر العجائب، تجد اون لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی یا علی یا علی، ادرکنی فی سبیل اللہ۔ امداد کن از رنج و غم آزاد کن، تر دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، آپ اور میں سالانہ ختم پاک کی اس محفل میں جمع ہیں، جو بھائی محمد شاہد اور محمد ساجد ان کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے یہ دعا کی محفل ہے۔ اور آج یکم محرم الحرام ہے۔ آج کا دن سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ آج کے دن خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امامی علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اپنے رفقا کے ساتھ عظیم شہادت ہوئی۔ اس تناظر میں آج ہم گفتگو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی کرنا چاہیں گے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو امام علی مقام سے محبت اور عقیدت و احترام تھا، اس کو بھی ہم تاریخ کے آئینے میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے میرے محبوب، فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے غلاموں، اے شمع نبوت کے پروانوں، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، کسی قسم کے اجر کا کوئی بھی میں تجھ سے سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے
مودت کرو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تمہیں جو بھی ملا، جتنا بھی ملا، جب ملا، وہ میرے صدقے اور میری وجہ سے ملا۔ تم میں سے کوئی ابو بکر تھا تو صدیق اکبر بن گیا۔ بلند آواز سے ذرا سبحان اللہ کہیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تم میں سے اگر کوئی عمر تھا تو فاروق اعظم بن گیا۔ سبحان اللہ، تم میں سے کوئی عثمان تھا تو ذو النورین بن گیا۔ سبحان اللہ۔ تم میں سے کوئی بلال تھا تو سیدنا بلال بن گیا۔ سبحان اللہ، جس کو جو ملا، جتنا ملا، وہ میری وجہ سے ملا۔ اگر کوئی ذرہ تھا تو وہ زر بن گیا، قطرہ تھا تو گوہر بن گیا۔ وہ کون سی نعمت ہے جو تجھے میری وجہ سے نہیں ملی؟ ساری نعمتیں چھوٹی ہیں۔ تمہیں ایمان ملا تو حسین کے نانا کی وجہ سے ملا، قرآن ملا تو حسین کے نانا کی وجہ سے ملا، رب رحمان ملا تو حسین کے نانا اور زہرا کے بابا کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میرے آقا فرمائے اس پر میں کوئی بھی تم سے اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ کن سے مودت کرو؟ میرے قرابت داروں سے تم مودت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، من قرابتو کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی و فاطمہ حسن و حسین، وہ میرے قرابت دار جن سے مودت کرنا تمہارے لیے واجب کر دیا گیا ہے، وہ علی، فاطمہ، علی اور فاطمہ کی ساری اولاد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اب امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ ہو، امام پاک تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، امام علی مقام امام حسین سے محبت کرنے والوں، آؤ سنو امام پاک کے نانا جان امام الانبیاء کا فرمان کیا ہے۔ میرے آقا والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی ظلفوں والے، یاسین کے چہرے والے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، من احب حسین فقد احبنی، فقد احبنی، احب اللہ، من ابغض حسین فقد ابغضنی، من ابغضنی ابغض اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت، حسینیت۔ اگر آپ کا ذوق بن جائے تو آج یکم محرم الحرام میں سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں بھی آپ کی اور میری حاضری ہو جائے، اور نبی کے لاڈلے نواسے حسین ابن علی کی بارگاہ میں بھی سبحان حاضری ہو اللہ۔ میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ، راحت جان جانی جاول کے جانی ایمان، میری آقا ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں جس نے میرے حسین سے محبت کی، اس نے حسین کے نانا محمد کریم سے محبت کی ہے۔ زور سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ اور جس نے مجھ سے محبت کی ہے، من احبا فقد احبنی، فقد احبنی، احب اللہ، جس نے میرے نال محبت کی تھی او دے نال اللہ نے محبت کرن دا اعلان فرمایا۔ گویا کہ حسین سے محبت نبی سے محبت ہے، اور نبی سے محبت اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔
اللہ کا کیا بنا دیتی ہے؟ وہ تو بولی اللہ کا کیا بنا دیتی ہے؟ اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر اصحاب رسول نے حسین ابن علی سے اور حضور کی آل سے محبت کس طرح کی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تخت خلافت پر بیٹھے ہیں، مال غنیمت آئے، سارے مجاہدین کو ایک ایک حصہ دیا ہے، اور علی کے بیٹے اور زہرا کے لال نبی کے نواسے حسین اور حسن کو دو دو حصے عطا فرمائے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ۔ ان دونوں شہزادوں کو دو دو حصے دیے، باقی مجاہدین کو ایک ایک حصہ دیا۔ یہ جب تقسیم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے بیٹے اور شہزادے نے دیکھی تو بارگاہ فاروقی میں سوال کیا، میری طرف توجہ کریں گے آپ، بارگاہ فاروقی میں سوال، ابا جان جی بیٹے، میں مجاہد، میں جوان، میدان جنگ میں لڑا بھی میں، مال غنیمت بھی میں نے سمیٹا، مجھے ایک حصہ، حسن اور حسین کو دو دو حصے، کیا میں اس کی حکمت پوچھ سکتا ہوں؟ کیا میں اس کی حکمت بول سکتا ہوں؟ جب بیٹے نے حکمت پوچھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آ گیا، فرمایا او بیٹے مقابلہ تو کرتا ہے حسن و حسین سے، ذرا ایک بات تو میری مان، ایک بات سن لے سمجھ لے ابا جی، وہ کون سی بات ہے؟ فرمایا جا حسن کے باپ جیسا، حسین کے باپ جیسا اپنا باپ لے کیا، حسین کی ماں جیسی اپنی ماں لے کے۔ ماشاءاللہ، کیا بات، ماشاءاللہ۔ پھر تو یہ فاروق اعظم کہتے ہیں جب تیرا باپ حسین کے باپ جیسا نہیں ہے، تیری ماں حسین کی ماں جیسی نہیں ہے، تو پھر جا حسین کے نانا جیسا اپنا نانا لے کیا۔ اب جب جناب علی فاروق اعظم کے بیٹے نے ہاتھ باندھ کے عرض کی، ابا جان ایسا تو ہو نہیں سکتا، نہ کوئی حسین کے بابا کے مقابلے میں ہے، نہ کوئی حسین کی ماں جیسی کائنات میں کسی کی ماں ہے، نہ حسین کے نانا جیسا کائنات میں کسی کا نانا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، حسینیت۔ تو جو ہے فرمایا میرے بیٹے، جب حسین کے ابا جیسا تیرا ابا نہیں ہے، حسین کی اماں جیسی تیری اماں نہیں ہے، حسین کے نانے جیسا تیرا نانا نہیں ہے، حسین کی نانی جیسی تیری نانی نہیں ہے۔ پھر حدیث بڑی لمبی ہے، فرمایا حسین کی خالاؤں جیسی تیری خالائیں نہیں ہیں، حسین کے ماموں جیسے تیرے ماموں نہیں ہیں، حسین کے چچاؤں جیسے تیرے چچے نہیں ہیں، تو پھر حسین کا مقابلہ کاہے کو کرتا ہے؟ بات کی سمجھ آئی؟ یہ وہ لوگ ہیں کائنات میں اللہ رب العزت نے اس گھرانے کو وہ عزتیں، وہ عظمتیں، وہ شانیں اور وہ فضیلتیں عطا کی ہیں کہ جس کا انسان سوچ نہیں سکتا، یہ انسان کے عقل فہم اور انسان کے ادراک میں نہیں آ سکتا کہ خالق کائنات نے اس گھرانے کو کتنی عظمتیں اور اس گھرانے کو کتنی شانیں عطا فرمائیں۔ یہی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، اپنے گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں تو بیٹا کسی کام سے آیا،
کس کا بیٹا؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا کسی کام سے آیا، گھر میں کمرے میں داخل ہونے کی اجازت مانگی بیٹے نے۔ میری طرف توجہ کریں گے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جھڑک دی۔ کیا کیا فاروق اعظم نے؟ جھڑک دیا، جاؤ چلے جاؤ، تمہیں پتہ نہیں میں خلافت کے کام کر رہا ہوں، میں خلافت کے، میں امور خلافت میں مصروف ہوں، چلے جاؤ، میرے پاس وقت نہیں ہے تیرے ساتھ بات کرنے۔ فاروق اعظم اپنے بیٹے کو جھڑک رہے تھے کہ حسین ابن علی کو کوئی کام تھا، کوئی کام کہنے کے لیے، کوئی کام کروانے کے لیے، کوئی معاملہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آپ اپنے گھر سے جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے تک پہنچے، اندر سے فاروق اعظم اپنے بیٹے کو جھڑک رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں فارغ نہیں ہوں، خلافت کے اور امور سر انجام دے رہا ہوں۔ بیٹا واپس مڑ رہا تھا، اس مڑتے ہوئے واپس امام علی مقام امام حسین نے دیکھا تو امام حسین بھی واپس مڑ گئے۔ امام حسین بھی، یہ بات سمجھ رہے ہیں، حسین ابن علی بھی واپس مڑ گئے۔ جب چند قدم دروازے سے آگے گلی تک واپس مڑے، فاروق اعظم نے اچانک اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹے ادھر آؤ۔ جی حضور کیا حکم ہے؟ کہا مجھے میرے دروازے کی طرف سے مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی ہے۔ میرے خیال میں جملہ سمجھا نہیں سکا ہے آپ لوگوں کو، کہا مجھے مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی ہے، سبحان اللہ، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ حسن حسین جنت کے جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار بھی ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں یہ میرے دونوں جنتی پھول بھی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے مجھے مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی ہے، بیٹے نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا ابا جی حسین ابن علی آئے تھے، مڑ کے واپس چلے گئے، مڑ کے واپس چلے گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آئے تھے تو واپس کیوں چلے گئے؟ وہ جو ہے نا حسین ابن علی آئے تھے، میری طرف توجہ فرمائیے گا، تو واپس ہے کیوں چلے گئے؟ وجہ کیا ہے؟ کعبہ جی آپ جب مجھے جھڑک رہے تھے نا اور میں واپس جا رہا تھا پریشان ہو کے، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے جھڑک رہے تھے، یہ آواز زہرا کے شہزادے کے کانوں تک پہنچ گئی ہے، علی کے لخت جگر کے کانوں تک یہ آواز پہنچ گئی ہے، اور وہ یہ آواز سن کے شاید اس لیے چلے گئے ہوں کہ آپ مصروف ہیں، جب آپ اپنے بیٹے سے بات نہیں کرنا چاہ رہے تو ان سے بات کیوں کریں گے؟ فاروق اعظم نے یہ بات سنی تو ایک اتنا جلدی دوڑے کہ پاؤں میں جوتا پہننا بھی خلیفہ کو یاد نہیں رہا۔ آج کوئی منہ پھٹ اپنا منہ کالا کر کے ان صحابہ کرام پر بکواس کرے تو اس کی پیدائش اور ولادت میں شک ہے، اس کی تربیت میں شک ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کی عظمت میں بھی شک نہیں ہے، اور اہل بیت اطہار کی عزت میں بھی شک نہیں۔ سبحان اللہ، اصحاب رسول تو میرے آقا کی آل پر اپنی جانیں قربان کریں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی میں جوتا بھی نہیں پہنے، دوڑے گلی میں جا رہے تھے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سامنے جب پہنچے نا تو یہ ظاہراً تو عمر میں بہت چھوٹے ہیں،
حسین ابن علی ظاہراً تو عمر میں بہت چھوٹے ہیں، مگر خلیفۃ الرسول کا عمل دیکھو اور اہل بیت اطہار کی محبت دیکھو۔ حسین ابن علی کے قدموں میں بیٹھ گئے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ جس کو سمجھ آئی وہ سبحان اللہ کہے، جس کو نہیں سمجھ آئی وہ سبحان اللہ کہنے کی کوشش کرے اور سننے کی کوشش کرے۔ فاروق اعظم قدموں میں بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھ گئے؟ قدموں میں بیٹھ گئے۔ سر سے پگڑی اتار دی، سر سے پگڑی اتار دی، نیچے رکھ کے حسین ابن علی کا ہاتھ پکڑا، اپنے سر پر رکھا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اپنے سر پر رکھا۔ فاروق اعظم کی ڈھا نکل گئی۔ فرمایا، میرے آقا امام علی مقام فرماتے، چچا عمر روتے کیوں ہیں؟ میرے قدموں میں کیوں بیٹھے ہیں؟ اپنی دستار اپنا امامہ زمین پر کیوں رکھ دیا ہے؟ حسین کا ہاتھ پکڑ کے میری بات سننا، او بھائی پانی پلانا بند کرو، ہم لوگ کربلا سے آئے، بیٹھ جاؤ، پھر تو توجہ اونچا سبحان اللہ کہہ ذرا، سبحان اللہ، پھر کہہ ذرا سبحان اللہ۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، چچا دوڑ کے آئے ہیں، آپ نے جوتا بھی نہیں پہنا، آئے ہیں میرے قدموں میں بیٹھ گئے، امامہ پگڑی اتار کے آپ نے رکھ دی ہے، وجہ کیا ہے؟ فاروق اعظم کی ڈھا نکل گئی، ہاتھ پکڑا حسین ابن علی کا، سر پہ رکھا اور کہا، حسین سچی بات یہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم، اگر عمر تیرے نانا کے قدموں میں نہ لگا ہوتا تو عمر تو یہ تھا، اس سے 4 اونٹ نہیں چرائے جاتے تھے، وہ نہیں رکتے تھے، میرا کہنا نہیں مانتے تھے، میرا باپ ہر شام کو مجھ کو جھٹکا کرتا تھا، تیرے نانا کی غلامی میں آیا ہوں، مدینے کی زمین پہ زلزلہ آئے میں درہ مارتا ہوں، قیامت تک اس کا زلزلہ ختم کر دیتا ہوں، دریائے نیل کو حکم دیتا ہوں، وہ قیامت تک چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جتنی عظمتیں ملی ہیں زہرا کے بابا اور حسین کے نانا کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ بات کی سمجھ آئی؟ مجھے تو یہ ساری نسبتیں اور ساری عظمتیں، ساری شانیں، ساری عزتیں، سارے کمالات اسی گھر کی وجہ سے ملے۔ بولو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی بولو نا اسی گھر کی وجہ سے ملے ہیں۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ آپ واپس کیوں آ گئے؟ عرض کی، اے امیر المومنین خلیفۃ الرسول، میں اس لیے واپس آ گیا کہ آپ اپنے بیٹے سے بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے، آپ انہیں جھڑک رہے تھے، میں نے سمجھا کہ آپ خلافت کے امور میں مصروف ہیں، میں پھر کسی دن آ کے حاضری لگوا لوں گا، پھر کسی دن آ کے بات کر لوں گا۔ سیدنا فاروق اعظم نے حسین ابن علی کے ہاتھ پکڑے، چومے، اپنے سینے کے ساتھ لگائے، فرمایا، حسین تیرے لیے وہ قانون نہیں ہے جو باقی لوگوں کے لیے قانون ہیں، ہم تو غلام ہی محمد و آل محمد کے ہیں، جب جس وقت تیرا دل چاہے تو آ جایا کر، ہر وقت ہم تیری خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ سبحان اللہ۔ حسینیت حسینیت حسینیت۔ بات کی سمجھ آئی؟ آج کی میری گفتگو کی آخری بات، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینے کی گلی میں تھا، میں مدینے کی گلی میں تھا، میں گلی کے کونے پر کھڑا تھا کہ ایک نوجوان جا رہا تھا، پتہ نہیں اس کو ٹھوکر لگی یا وہ خود مدینے کی گلی میں گر گیا۔ ٹھوکر لگے تو پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی مدینے کی گلی میں گر جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اللہ کرے ہم سارے جائیں
سارے جائیں جنت البقیع میں سیدہ زہرا کو سلام کریں، اور پھر حسنین کے نانا امام الانبیاء کو سلام کریں، پھر حسنین کے نانا جان کے دونوں خلفاء کو سلام کریں۔ تو یہ آل سنت ہے نا، آل سنت، آل نسبت، آل ایمان۔ ہم جب حضور کے روضہ پر جاتے، یہاں سے بھی سلام جب حضور کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں تو پھر ساتھ ابو بکر و عمر کو بھی سلام بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے؟ وہاں جب حضور کے گنبد خضرا پر جاتے ہیں نا لوگ، تو پہلا سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ کہو نا، حضور کو کیا جاتا ہے۔ بولا کرو، حضور کو کیا جاتا ہے۔ دوسرا سلام کسے کہا جاتا ہے؟ جناب صدیق اکبر کو کہا جاتا ہے۔ تیسرا سلام کس کو کہا جاتا ہے؟ جناب فاروق اعظم کو کیا جاتا ہے۔ یہ جلنے والا کتنی دیر تک جلے گا؟ ہمارے سلام کرنے سے جلے گا، یا کائنات کی ساری مخلوق جب بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتی ہے پہلا سلام مصطفیٰ کو، دوسرا سلام صدیق با وفا کو، تیسرا سلام عمر با حیات۔ سبحان اللہ۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، میری طرف توجہ کریں بابا جی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بیان فرماتے ہیں میں مدینے کی گلی کے ایک کونے پر کھڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان مدینے کی گلی میں گر گیا ہے۔ پتہ نہیں اس نوجوان کو ٹھوکر لگی ہے یا خود بخود گر گئے، بس گر گیا۔ میں نے دیکھا کہ میری آنکھ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، نوجوان کو پتہ نہیں، نوجوان جو گرا نا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر کے اس نوجوان کو اٹھا کر کے اس نوجوان کے چہرے کو اپنی مزمل والی چادر سے صاف کیا۔ میں میرا خیال ہے سمجھا نہیں سکتا کتنا خوش نصیب ہے وہ نوجوان۔ ذرا جوان جو جوان بیٹھے ہیں نا آج کے مجمع میں، وہ اس بات کو سنیں اور اپنی جوانی میں نبی کی آل بیت سے محبت کریں اور نبی کے اصحاب کا حیا کریں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ السلام علیکم تمام۔ پانچ نعرے، پانچ دلیل سوالا کے نعرہ حیدر بہادر دا، یا علی یا حیدر، یا علی حیدر، یا علی حیدر، یا علی حیدر۔ سبحان اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے، یہ روایت کون کر رہے ہیں؟ روایت کر رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، عمر ابن خطاب، جن کے متعلق میرے آقا کا فرمان ہے کہ عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، جن کے متعلق میرے آقا کا فرمان ہے کہ عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اس نوجوان کو میرے آقا نے اٹھایا، توجہ ہے نا، اٹھا کر کے امام الانبیاء نے اپنی مزمل والی چادر سے اس کے چہرے کو صاف کر کے اس نوجوان کے ماتھے کو چوما۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی اور آپ کا ذوق جو ہے نا سلامت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عام بات نہیں ہے، عام فعل نہیں ہے، ایک تو گلی مدینے کی ہے، گرنے والا گرا ہے، اٹھانے والی ذات وہ ہے جو بیٹھتی فرش پر ہے، دیکھتی عرش سے بھی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کائنات کے بعد، اور پھر جس چادر سے اس کا چہرہ صاف کیا جا رہا ہے وہ عام نہیں ہے، وہ یا ایھا المزمل والی چادر ہے جس کی قسمیں اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے۔ ماشاء اللہ، کیا بات، ماشاء اللہ۔
تقریر سننے کا یہ معیار نہیں ہوتا کہ کبھی سن لی کبھی ادھر، کبھی سن لی کبھی ادھر ادھر، یا مولوی زیادہ زور لگائے یا سر لگائے پھر آپ نے سبحان اللہ کہنی، نہیں، وہ مزہ سکون آپ کے ایمان کے اندر ہوتا ہے، جتنی آپ میں محبت ہوگی وہ اتنا آپ سبحان اللہ کہیں، ورنہ زبردستی سبحان اللہ کہلوایا تو کیا کہنا۔ اور پھر میری اگلا جملہ جو ہے نا پوری تقریر کی جان ہے، اور جس کو سمجھ آ گیا اللہ کی عزت کی قسم پوری زندگی اس کے ایمان میں جان قائم رہے گی۔ میرے آقا نے اس کو ماتھا چوما اور ماتھا چوم کے فرمایا، پنجابی میں اگلا جملہ بولوں گا، میرے آقا نے ماتھا چوما اور ماتھا چوم کے فرمایا، سونیا سچ تو نہیں لگی؟ سبحان اللہ، سچ سمجھتے ہیں نا، چوٹ سمجھتے ہیں نا، سونیا سچ تو نہیں لگی؟ جب یہ میرے آقا نے یہ پوچھا نا ایک مرتبہ وہ کھڑا تھا پھر گر گیا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کھڑا تھا پھر گر گیا، نبی کے قدم چومے، چوم کر کے کچھ آسمان کی طرف دیکھ کے لب ہلائے، میرے آقا نے فرمایا میں تیرے کو پوچھا ہے تینوں سٹ سے نہیں لگی تو تو پیروں تے ڈگے پیر چومے آسمان والے ویکھے لب ہلائے نہیں کی کیتا؟ عرض کی آقا جدو تسی پوچھے نا سٹ تے نہیں لگی تے میں تواڈے قدم چوم کے اللہ دی بارگاہ دے اندر شکر ادا کیتا ہے، فرمایا عرض کی مولا مولا ویکھ نہ کائنات تیری ویکھے نہ ساڈے مقدر والے، اسی اگر مدینے دی گلی وچ ڈگ بھی پئیے تے مدینے دا والی چاہ کے چہرہ صاف کر کے متھے تے بوسہ ٹکا کے پوچھدا ہے سونیا سٹ تے نہیں لگی؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید۔ پھر میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ اور راحت جان جانے جا، بلکہ جانی امام آمنہ دلال نبی بمثال نے فرمایا میرے غلام ٹھیک ہے تینوں سٹ تے نہیں لگی پر اتنا دس اے دعا کیڑی منگی ہے؟ عرض کی تھی آقا سونیا میں دعائیں منگی ہے اللہ شاءاللہ ہر روز میں مدینے دی گلی وچ ڈگا جدوں ڈگا حسین دا لانا پیا ویکھدا ہے ہر والی ڈگے نو چاہ کے پوچھے سونیا سٹ تے نہیں لگی؟ سبحان اللہ، حسینیت حسینیت، وہ جو ہے نا اللہ اکبر اللہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آگے چلا گیا، اور فرماتے میں آگے چلا گیا، میں نے جا کے نبی کے سامنے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کے میں نے عرض کی آقا اس نوجوان سے آپ نے بڑی محبت فرمائی ہے۔ اگلا جملہ جو ہے نا وہ تقریر کی جان ہے، فاروق اعظم فرماتے ہیں اس نوجوان سے آپ نے بڑی محبت فرمائی ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے فرمایا عمر اس لیے محبت کی ہے محبت کرنے کے قابل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تڑپ جاؤ گے آگے تڑپ جاؤ گے، یہ محبت کرنے کے قابل ہے، قابل ہے۔ فاروق اعظم فرماتے میں نے پوچھا آقا قابل تو آپ نے فرما دیا قابل تو ہے پر ہمارے دل کے اندر بھی چاہت ہے، جیسے یہ قابل ہے تو کسی اور کو پتہ چل جائے گا وہ بھی قابل بن جائے گا، یہ کیسے قابل ہے؟ میرے آقا فرمایا عمر گلی کے جس کونے پر آج تو کھڑا تھا اور یہ دیکھ رہا تھا، کل عصر کے وقت گلی کے کونے پر میں کھڑا تھا اور میں بھی کچھ دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، آقا کیا دیکھ رہے تھے؟ کہا یہاں جہاں یہ گرا ہے، یہاں جہاں یہ گرا ہے، گرا ہے، جہاں یہ گرا ہے، اور اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ وہاں گرا تھا یا اس نے کچھ اور کیا تھا۔ سبحان اللہ، پھر تو توجہ کریں گے، یہاں یہ گرا ہے، یہاں یہ اور میرا حسین کھڑا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بات حبیب ابن مناظر توجہ ہے نا مظاہر کی، یہاں میرا حسین کھڑا تھا
یہ بھی حسین کے سامنے کھڑا تھا، یہ حسین کے ہاتھ پکڑ کے کبھی چومتا تھا، کبھی آنکھوں سے لگاتا تھا۔ حسین پوچھتا تھا حبیب مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ حبیب کہتا تھا حسین اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حسین اس کا ہاتھ پکڑ کے پوچھتا تھا حبیب مجھے کبھی اکیلا تو نہیں چھوڑے گا؟ میں چاہتا ہوں آپ کی آنکھوں کا وضو ہو جائے، حبیب تو مجھے کبھی اکیلا تو نہیں چھوڑے گا؟ حبیب حسین کا ہاتھ چوم کے کہتا تھا حسین تمہیں اکیلا چھوڑنے سے پہلے شالہ میں مار نہ جاؤں؟ میرا کا فرماتے عمر میں نے دیکھا حسین تو چلا گیا، جس جگہ پر حسین کھڑا تھا نا جب حسین جانے لگا حبیب نے اپنے سر والی پگڑی اتاری، جہاں جہاں حسین کے قدم لگتے تھے نا وہاں وہاں یہ قدموں کے نشانوں کو اپنی پگڑی سے مٹا دیتا تھا۔ میں آ گیا تھا، میں نے پوچھا تھا کہ حبیب یہ کیا کرتا ہے؟ عرض کی تھی آقا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، جہاں حسین کے قدم لگے ہیں نا میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ ان قدموں کے نشانوں پر کسی کافر کا سایہ نہ پڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تو بات کی سمجھ آئی؟ ماشاءاللہ۔ فرمایا ہم اس سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ یہ کس سے محبت کرتا ہے؟ یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ جس نے جب بھی جتنی بھی حسین ابن علی سے محبت کی خالق کائنات نے اس کو اتنا نوازا ہے، اس کو اتنا نوازا ہے۔ بنا آقا حسین کی محبت کے ایمان کو استحکام نہیں مل سکتا، ایمان کو استحکام نہیں مل سکتا۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمارے ایمان کو استحکام ملے تو ہر پل ہر دم حسین ابن علی سے محبت کرو۔ جتنا مجھے ٹائم کہا گیا وہ ٹائم مکمل ہو گیا۔ میرے ساتھ طالب علم ہے حافظ عبد الرحمان، اتنی دیر نعت پڑھتا ہے آپ ختم کر سکتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حسینیت حسینیت۔ درود شریف پڑھنے سے میرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سب رات مل کے پڑھنے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین۔ سب ذرا مل کے پڑھیں، وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین۔ اور کہہ دو ہوا سے جا کے کہ اب شور نہ کرے، کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ
طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین۔ حاکم ردائے دین پر وہ داغ تو دکھا، حاکم ردائے دین پر کوئی داغ تو دکھا، جس کو لہو سے اپنے دھویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس